बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कई हज़ार साल पहले फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया, बड़े बुलंद बांग दावे किए और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए समंदर बुर्द हो गया, गर्क़ाब हो गया, डूब गया। और आज भी इराम मिस्र हों या मिस्र में फ़िरौन की लाश हो, वो निशान इबरत हैं कि बड़ी बड़ी बुलंद बांग इमारतें भी फ़िरौन को पनाह नहीं दे सकीं। उसकी लाश शायद क़यामत तक के लिए निशान इबरत है। उसके बाद आ जाते हैं टाइटैनिक पर। टाइटैनिक बनाने वालों ने भी बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि ये डूब नहीं सकता, और अपने पहले सफ़र के दौरान ही गर्क़ाब हो गया, डूब गया। बात यह है कि बुलंद बांग दावे, गरूर, तकब्बर, ये अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है। दूसरा, इस सारी कहानी में जो मैं टाइटैनिक की कहानी आपके सामने शेयर की है, हम सब ने कमोबेश आज से 15-20 साल पहले सब ने ये फ़िल्म देखी है, सुनी है इसकी कहानी। जब टाइटैनिक अपने सफ़र पर रवां दवां था, तो जब उन्हें आइसबर्ग नज़र आया, स्टाफ को, अहलकारों को, अमले के लोगों को, तो उन्होंने फ़ौरन कप्तान को इन्फॉर्म किया, और कप्तान ने अपनी तमाम तर पेशा वराना महारत को बुरे कार लाते हुए टाइटैनिक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसकी रफ्तार बढ़ाई, उसकी समत तब्दील की, जो वो इक़दामात कर सकता था उसने किया। लेकिन तकदीर के आगे तदबीर की एक नहीं चलती। टाइटैनिक डूब गया। हमारा जो पाकिस्तान है वो मुसलसल डूब रहा है, माशी एतबार से, इखलाकी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से। हर तरफ एक इन्हतात नज़र आता है, एक ज़वाल नज़र आता है, मायूसी नज़र आती है। मैं हालांकि मायूसी का हामी नहीं हूँ, मैं मायूसी को कुफ़र समझता हूँ, नाउमीदी को कुफ़र समझता हूँ। लेकिन ये अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार को झंझोड़ने के लिए मैं बाअमर मजबूरी ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम सब देख रहे हैं कई दहाइयों से, 70, 80, 90 और 20 की जो ये सारी जो दुहाइयाँ हैं, ये दहाइयाँ जो हैं दुहाइयाँ दे रही हैं। मतलब 50 दहाइयाँ, मैं 50 दहाइयों से दहाइयाँ सुन रहा हूँ, लोगों के बैन सुन रहा हूँ, मातम सुन रहा हूँ। और मेरा मुल्क जिसमें मेरे बाप दादा दफन हैं, जिसमें बड़े बड़े प्यारे दफन हैं, बानियान पाकिस्तान, शहदाए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के शहदा मदफून हैं, ये मुल्क डूब रहा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि टाइटैनिक के कप्तान ने और उसकी टीम ने हर मुमकिन कोशिश की टाइटैनिक को बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके। तो अलमिया ये है, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के नाम नहाद कप्तान हैं, जिनके पास अनाने हुकूमत है, जिनके पास इक़्तिदार और इख्तियार है, और जो विजन का राग अलापते हैं, वो ना उनके पास नीयत है, ना सलाहियत है कि ये मुमलकत खुदादाद को बचाने की कोशिश कर सकें या बचा सकें। मुझे अगर उनकी कम से कम उनकी नीयत उनमें नज़र आए, उनकी नीयत उनके अंदर, उनके इक़दामात से झलक रही हो, या उनकी सलाहियत नज़र आ रही हो, महसूस हो रही हो, तो मैं फिर भी मैं समझता हूँ कि एक तसल्ली हो जाती है, एक इत्मीनान क़ल्ब हो जाता है।
لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے، بدقسمتی ہے، ڈٹائی ہے کہ نہ ان کے پاس نیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ انہیں ان کے پاس سمت ہے کہ پاکستان کو کس سمت لے کے جانا ہے، پاکستان کس طرح ٹیک آف کرے گا، کس طرح یہ جو ہمارا ٹائٹینک ہے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائٹینک ہے، جو ایک قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، جس کے لیے لاکھوں ہمارے بزرگوں نے، جن میں ہمارے باپ دادا شامل ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں، انہوں نے بیش قیمت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی عصمتیں قربان کیں، آگ اور خون کے دریا عبور کرتے ہوئے، ایک خون کی لکیر عبور کرتے ہوئے وہ ملک پاکستان میں پہنچے، بڑے روشن آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں میں خواب سجائے، ایک سراب سے باہر نکلے کہ آج ان کے خوابوں کی تعبیر ہوگی، ایک نیا پاکستان تعمیر ہوگا۔ لیکن جو بانیان پاکستان ہے باری باری اپنے حق رحمت سے جا ملے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، سرخرو ہو گئے، انہوں نے ایک خوبصورت پاکستان ہمیں سونپا، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پاکستان کی، اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہماری گزشتہ دہائیاں ہیں، 5 دہائیاں، وہ دہائیاں دے رہی ہیں کہ کسی نجات دہندہ کو لے کے آؤ۔ یہ جو پارلیمانی جمہوریت کا کھیل ہے، یہ جو چہرے تبدیل ہوتے ہیں، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم نے فوجی آمروں کو آزما لیا، ہم نے سول آمروں کو آزما لیا، کوئی وردی میں آیا، کوئی پوشاک میں آیا، کوئی شیروانی میں آیا، لیکن مسائل جوں کہ توں ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو سہارا دے سکے، اس کی سمت تبدیل کر سکے، اور اس کے سامنے جو بار بار ایک آئس برگ آتے ہیں، برف کے پہاڑ آتے ہیں، کوئی ایسا کپتان ابھی تک نہیں آیا جو اس پاکستان کو، ہمارے اس جہاز کو ان برف کے پہاڑوں سے ٹکرانے سے بچا سکے، جو اس کو اس گرداب سے، اس بھنور سے، بحران سے، جو مختلف بحران ہیں، قومی بحران ہیں، ان سے باہر نکال سکے۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، اور سونا اگلنے والی زمین ہے، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ سونے کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، صرف ہو جاتے ہیں، لیکن سونا اگلنے والی زمین جو ہے وہ سونا اگلنا بند نہیں کرتی۔ جن آپ ملکوں کو قابل رشک سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سونے کے ذخائر ہیں، سونے کے انبار ہیں، پہاڑ ہیں، وہ ہیچ ہیں اس سونا اگلتی زمین کے سامنے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارا کسان بھی رل گیا، آج کسان پریشان ہے، نڈھال ہے، وہ اس کی گریہ زاری، اس کی آہ و بکا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کو سزا نہیں ہوئی، یہ جو گندم باہر سے مسلط کی گئی ہے پاکستان پر، جو ایک شب خون مارا گیا ہے ہمارے انتھک کاشتکاروں پر، کسانوں پر، کسی کو سزا نہیں ہوئی اور شاید نہیں ہوگی۔ تو اب بھی وقت ہے، یہ جو مصنوعی قیادت اور مسلط کی جاتی ہے، جو ملک پاکستان کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے مسلسل، تو اس مائنڈ سیٹ سے، اس سوچ سے باہر نکلیں۔ لوگوں کی نمائندہ قیادت جو لوگوں میں سے ہو، جو اشرافیہ میں سے نہ ہو، عام آدمی عوام میں سے ہو، جو نفس شناس ہو، فرض شناس ہو، جس کو پاکستان کے مسائل کا ادراک ہو، جو اس کی سمت
درست کرنے کی نیت اور صلاحیت رکھتا ہو، ایسی قیادت کو موقع دیا جائے۔ قیادت موجود ہے، لیکن یہ جو بیریئر ہیں، یہ جو مصنوعی ایک خول ہے، دیواریں ہیں بڑی بڑی جو ہم نے حائل کی ہوئی ہیں حقیقی قیادت کے درمیان، حقیقی جمہوری نظام کے درمیان، ان دیواروں کو گرا دیں تو پاکستان، میں بڑے یقین سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، پاکستان کو کوئی گرا نہیں سکتا، پاکستان کو کوئی برف کا پہاڑ، کوئی چٹان، کوئی کوہ ہمالیہ ملک پاکستان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ بات وہی ہے کہ جن کے پاس آج اختیار ہے وہ اپنے اختیار کا درست استعمال کریں، اس کو امانت سمجھیں، اور جب آپ اپنی اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر خساروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میں نے دیکھا ہے ایسے درجنوں نام ہیں، 20 نام ہیں، کردار ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، تاریخ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی باری آئے، سنبھل جائیے اور ملک پاکستان کے ساتھ اور اس کے ہم وطن اور ہم وطنوں کے ساتھ وفا کیجیے تاکہ تاریخ آپ کے ساتھ وفا کرے۔ بہت شکریہ۔